نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمد وآله وسلم وعلى آله وأصحابه هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له قيامه إلا السحر أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، رمضان شریف رمضان المبارک کے آخراتوں کے بعد آخری ایام مسلمان کس طرح گزارتے ہیں، ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے. ایک تنبیہ کے طور پر متنبہ کرنے کے لیے رمضان کے آخری ایام ہمارے یہاں جنوب کا ماحول گزشتہ دفعہ بھی بتایا تھا. ہم لوگ شب قدر 27ویں شب کو متعین کر چکے ہیں. سراسر ہمارا خیال غلط ہے. التمسوها بعشر الاواخر، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو تلاش کرو آخری عشرے کے پورے دنوں میں. پھر فرمایا کہ سبع الاواشر، آخری عشرے کے 7 دنوں میں. رمضان کی آخری راتیں ہیں اور آخری دن ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل بروز جمعرات بلکہ جمعہ کی شب 27 رمضان تھا. مسلمان حضرات نے نماز پڑھی، حفاظ اکرام نے قرآن کا خاتمہ کیا، قرآن ختم کیا. پھر حفاظ اکرام نے آخری کی 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں قرآن کو شروع بھی کر دیا. حدیث کے مطابق الخاتم المفتح، قرآن کو ختم کر کے شروع کرنے والا مبارکباد ہے. اس قرآن کو جاری رکھنا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر الخاتم المفتح کا مفہوم ہے. یعنی اسے پھر چلائے، دوڑ چلائے. ایسا نہیں کہ ایک رسمی طور پر پڑھ دیا اور چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس قرآن کا دور جاری ہے. اور یہ آخری کے 3 دن جو ہے بہت اہم دن ہے، جس کی طرف توجہ ہماری بہت کم کھینچی جاتی ہے. بلکہ کل کا خوشخواہ اور خرما ہی ہمیں عید بنانے کی سعادت دے کر باقی ایام کی طرف سے غفلت کی طرف لے چلا جاتا ہے. در حقیقت یہ مزدوری کے ایام ہیں. یہ ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم صبر کرو. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مجمع میں بات کر رہے تھے. بات کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہہ دیا نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، توریت بھی دی گئی تھی.
نبیوں میں اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ رسول کا کرتا ہے، اس اعتبار سے آپ رسول بھی تھے، صاحب شریعت تھے، تو حق پر جانب ہوتے ہوئے آپ نے کہہ دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئی، تو اللہ نے کہا موسیٰ تمہاری تربیت ہونا ہے، تم صبر کرو، ایک گوشے میں بھون کر مچھلی رکھ لو، جہاں تم آرام کرو گے ایک چٹان کے پاس، وہاں وہ مچھلی نکلے گی، سوراخ بنا کر چلی جائے گی، وہی تمہاری تربیت کرنے والا استاد ملے گا، تم اس کے پاس رہبری پا کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کیے، چلتے رہے، حضرت کے ساتھی یوشع ابن نون علیہ السلام بھی تھے، دونوں چلتے 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 پہنچے، تھک گئے، سو گئے ایک چٹان کے پاس، تھوڑا سا توشہ حرکت کیا اور انہوں نے اس کو کھول دیا یا کھل گیا تو مچھلی زندہ ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام وضو بنائے، 4 قطرے پانی کے پڑے، جس کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی، مچھلی چھلانگ لگائی چلے گئی۔ اب یہ دونوں توشہ بن کر کے پھر نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، پوچھا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں بھوک لگی ہے، سفر بھی تھکان کا ہو چکا ہے، بہت لمبا سفر ہے، کھا لیں گے۔ اس وقت یوشع ابن نون نے کہا کہ مچھلی تو اس دن نکل گئی جس رات میں ہم سوئے تھے، اب کوئی کھانا ہونا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی ہمارا منزل مقصود ہے، کہ واپس چلو۔ پھر واپس لوٹ کر آئے، آنے کے بعد دیکھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری تربیت کرنا ہے، لیکن تم تربیت کے لائق فائق ہونے کے لیے ہمارے یہاں شرائط ہیں کہ ہم جو کام کریں گے اس پر سوال نہیں کرنا، کچھ نہیں پوچھنا، چپ چلتے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے، میں صبر سے ساری چیزوں کو برداشت کر لوں گا۔ آگے بڑھے، بڑھتے رہے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کو پھوڑ دیا خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا شریعت میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اس اعتبار سے انہوں نے کہہ دیا کہ تم نے کیا کر دیا، کسی کی کشتی پھوڑ دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا ادھر جاؤ، تمہارا راستہ پکڑو۔ ہم نے کہا تھا کہ کچھ نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے، معافی تلافی ہوئی، منت سماجت ہوئی، کہا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے ڈانٹیے دبکیے مت، حضرت معاف کیجئے، آگے بڑھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حضرتوں کا مزاج گرم بھی رہتا ہے، سب ٹھنڈے ہونا کے بھی ضروری نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے وَلَا تُلْهِتْنِي مِنْ أَمْرِي يُسْرًا، کہ میرے معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ مت کیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، معاف چلے، آگے بڑھے۔ ایک بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، اسے اٹھایا اور چھاڑ دیا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے کیا کر دیا، ایک بچے کو وہ بھی معصوم مار دیے، حالانکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کسی کا قتل نہیں کیا، کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، بڑا کوئی کام نہیں کیا جو قابل سزا اور قابل ارتکاب جرم ہو۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھنا، چپ چلتے رہنا، اگر چلو گے ٹھیک، نہیں چلو گے تو نکلو، راستہ خالی ہو۔ ٹھیک ہے، مان لیے، پھر آگے بڑھے۔ کسی کے گھر میں بھوک لگی تھی، کھانا پوچھا، گھر والوں نے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیتے ہو۔ پھر آگے بڑھے، ایک دیوار گر رہی تھی وہ گھر کے پڑوس میں، اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھوک تو لگی ہے، دیوار کھڑا کیے ہیں ہم، ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو کھڑا کیا، پیسے تو لے لیتے، مزدوری طلب کر لیتے۔ کہا کوئی بات نہیں، تم آگے چلو، سوال نہیں کرنا، اب ہو گیا آدھا فراق و بینی و بینک، تمہارا اور ہمارا راستہ پکا جدا، تم بہت سوال کر لیا، اب نکلو یہاں سے، چلو جاتے جاتے کچھ باتیں سن کر جاؤ۔ کہا کہ جس کشتی میں تم سوار تھے اس کو سوراخ اس لیے کیا کہ بادشاہ قبضہ کر لیتا تھا، عیبدار کشتی کو نہیں لیتا، اس لیے میں نے اس کی کشتی کی حفاظت کی۔ جس بچے کو میں نے مارا وہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا ظالم، جابر، قاہر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اللہ نے مجھے بتایا، میں نے مارنے کا حکم مار دیا۔
اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایک بیٹی دیا، اس بیٹی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا نکاح ایک نبی سے کیا، اور ایک نبی سے ایک امت کی حفاظت، بڑا پیدا ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ جن کی دیوار ٹوٹ رہی تھی وہ یتیموں کا خزانہ تھا، ٹوٹتی ہوئی چھوڑ دیتے تو لوگ ہڑپ لیتے، اس لیے میں نے اس کی حفاظت کی۔ اور اجرت اس لیے نہیں مانگی کہ نیک کام پر اجرت نہیں طلب کرنا، ہم نے اچھا کام کیا ہے لیکن اللہ نے اجرت لینے کی اجازت تو دیا ہے، چلو ہمارے لیے مناسب ہے، ہم نے نہیں مانگا۔ روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ ہے، نبیوں کا توکل ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ واقعہ پورا نہیں آپ کو سنا دیا، اس میں یہی بات کہنا ہے کہ ہم رمضان میں یہ کہ شب قدر 27 کو سمجھ کر یوں سمجھیں کہ اب ہم نے پورا مقصد پا لیا، اللہ بھی راضی ہو گیا اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو گئی، ہمارے روزے بھی درست اور کامران ہو گئے، ہم صحیح راستے پر لگ گئے، سب کچھ مل گیا، ہمارا خیال غلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کے آخر راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو تو ہر دن اس کے ہر رات اس کی قیمتی ہے اور اس کا ہر دن قیمتی ہے۔ پھر فرمایا وفی آخر لیلہ وتقاء من النار فی رمضان فی کل یوم من رمضان مثلا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے آخر دن جو رات آتی ہے یعنی 29ویں یا 30ویں شب جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، پورے رمضان کے برابر جہنم سے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں۔ کتنا مطلب روزانہ 10 لاکھ قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، ایسے اعتبار سے کتنے 30 لاکھ قیدیوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں، 30 کروڑ قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ کتنے لوگ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ روزہ دار جب اللہ سے ملتا ہے تو اسے عند لقاء ربہ خوشی ہوتی ہے، اب روزے کی حالت درست ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ اب آج کے دن سے ہماری روزے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ ہم مٹر گشتیوں میں لگ جاتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں اور جو ہے مسجد کو خالی پاتے ہیں، تراویح کو ختم سمجھتے ہیں، سنت کو مقبول کر دیتے ہیں، رمضان کی رونق ہمارے مصلیوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ کہ ہم سفر سے تھک گئے، حالانکہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا، ابھی جاری ہے۔ ایسا ہے کہ ہم نے ایک منزل طے کی ہے سفر کی، ہم نے سوچا کہ ابھی 3-5 کلومیٹر ہے، پہلے اتر جائیں گے، تو ایک جنگل میں اتر گئے اور خیال کیا کہ آگے بڑھ جائیں گے تو پہنچ سکیں گے کہ راہ کے تو می روی ترکستان است۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جس راستے کی طرف تو جا رہا ہے وہ مکہ نہیں ہے، کعبۃ اللہ نہیں ہے، وہ ترکستان طرف جا رہا ہے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اتنی قیمتی نیکیوں کو ہم نے اپنے سرمایہ کیا اور اپنا کیپٹل بنایا، محنت اور مشقت کے ساتھ روزے رکھے اور عبادتیں کی، رات بھر جاگے، 3 دن میں ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان سے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو محفوظ رہنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی آخری رات بہت قیمتی ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اگرچہ احادیث کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور روایتیں ہیں، لیکن اللہ والوں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے اہتمام کی شکلیں اور صورتیں بیان کرنی مقصود ہے۔ اس کے اہتمام کی شکلیں صورتیں پوری رات جاگنا کوئی شرعاً ضروری بھی نہیں ہے اور جواز بھی نہیں ہے، بلکہ آخر رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ سے تہجد کی نماز پڑھ کے التجا کر کے اپنی روزی اور اپنی مزدوری کو اللہ سے وصول کرنا ہے۔ اب ایک شیوا بنا چکے ہیں کہ اس رات میں بھی جاگتے ہیں اور بہت سے لوگ سویاں میٹھا اور سب کچھ پکا کر نئی بدعات خرافات کا وجود میں لاتے ہیں۔ شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ عید کے دن عیدگاہ کو جانے سے پہلے میٹھا کھانا ہے، فجر کے بعد میٹھا کھانا مسنون نہیں ہے۔ ہمارا خیال یہ کہ فجر کے بعد میٹھا بنائے کھا لیے، ہم نے اللہ کو منا لیا، سرٹیفکیٹ حاصل کر لی، ایسے کچھ نہیں ہے، تو غلط ہے۔ عیدگاہ کو جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا ہے، اور میٹھی چیز میں بھی کیا کھانا ہے حدیث میں وہ بھی تو سننا ہے۔ تام عدد میں کھجور کھانا ہے۔ کیا کھانا ہے؟ تام عدد میں، 1 عدد یا 3 عدد یا 5 عدد کھجور کھا کے جانا ہے۔ یہی میٹھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی۔ سنت اسی کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور وہی عمل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ میٹھا کھانا یہ الگ کام ہے، میٹھی چیز کھانے میں
تو جو کھجور کے عدد کو بتایا، اب کھجور کا عدد میسر ہے، اس زمانے میں میسر نہیں تھا، لوگ سوکھا کھجور شیر خورما بنا کر کھا لیتے تھے، لیکن اب تو کھجور کا عدد میسر ہے، بڑے بھرے بازار میں، قریے میں، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، سب جگہ کھجور فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا ہے، اور عرب سے لے کر عجم تک کھجور کھانا آسان ہو گیا ہے۔ مدینے سے کھجور لائے جاتے تھے، اب مدینے کے کھجور آئے جا رہے ہیں، مدینے کے کھجور کیا ہیں، آئے جا رہے ہیں، بازاروں میں بک رہے ہیں، تو ایک دو کھجور کھا لینا اور جو ہے اسے مستحب لکھا ہے فقہا نے، تو یہ مسنون عمل ہے۔ اس عمل کو ہم نے شیر خورمے میں تقسیم کیا، اور شیر خورمے سے بڑھ کر جو ہے فجر کے بعد لے کر آئے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد میٹھائی کی تقسیم، یہ سب کوئی مسنون عمل نہیں ہے، اس پر کوئی اجر بھی نہیں ہے، کھانا حلال ہے، کھائیے، رات پورا کھائیے، دن پورا کھائیے، مٹھائی کھائیے، میٹھے سے ہی پیٹ کریے، لیکن اسے مسنون سمجھنا کہ کوئی عمل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ رمضان کی اس رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، ایسی مزدوری کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہے، انعام وصول کیا جاتا ہے، انعام الگ چیز ہوتا ہے، مزدوری الگ چیز ہوتی ہے۔ مزدوری عمل کی قیمت بنتی ہے، اسی قیمت کو دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک میسری یا کارے کا کام والا یا کوئی کاریگر ہمارے پاس کام کیا ہے، 500 روپے اجرت، 300 روپے اجرت متعین کیا تو اتنا ہی دیا جاتا، مزید نہیں دیا جاتا، مزید دیں گے تو ہماری طرف سے انعام ہوتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعام ہے، انعام کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مزید چیزیں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہیں، مزید چیزیں ملتی ہیں، جو انعام کا مستحق بندہ ہوتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ اب انعام کا مستحق کون ہے معلوم نہیں، انعام کا مستحق کون ہے معلوم نہیں، عام سا عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، بڑا سے بڑا اللہ والا بھی ہو سکتا ہے، کسے اللہ منتخب کرے معلوم نہیں، یہ بول ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے کسے انعام سے نوازا، اللہ کرے کہ ہم سب کو اور پوری امت کو نواز دے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حدیث ایک واقعہ آتا ہے، سعد القولانی رحمۃ اللہ علیہ کا فضائل حج میں آتا ہے، وہ حج پر تھے، مزدلفہ کی رات، عرفہ کی رات میں خواب دیکھا، ایک چند فرشتے آ کر بات کر رہے ہیں کہ اس سال کسی آدمی کا حج قبول نہیں ہوا، اس سال کسی آدمی کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت سعد القولانی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کیا ہو گئے، اتنے لوگ آئے اور حج قبول نہیں ہوا۔ دوسرے دن پورا دن اللہ سے روئے، مانگے، تڑپے، سسکے، تو دوسرے دن خواب دیکھا، دو فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ 6 آدمیوں کی وجہ سے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول ہو گیا، جتنا مجمع اس وقت آتا تھا وہ 6 لاکھ کا تھا، 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول ہو گیا۔ حضرت سعد القولانی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، تو معلوم نہیں کہ رمضان المبارک کتنے افراد کی وجہ سے قبول ہوتا ہے، کتنے افراد کی وجہ سے مردود ہوتا ہے، کہ اللہ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے یہاں نیکی کی بہت قدر ہے، اور اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے البر ولا یبلا، نیکی بوسیلہ نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں محفوظ رکھی جاتی ہے، والذنب لا ینسیٰ، اور اللہ گناہ نہیں بھولتے ہیں، اللہ گناہ نہیں بولتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں لیکن خود نہیں بولتے، فرشتوں کو اللہ گناہ بھلا دیتے ہیں بندے کو معاف کرنے کے لیے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نہیں بولتے۔ وَالذَّنبُ لَا يُنسَىٰ، وَالدَّيَّانُ لَا يَفْنَىٰ، اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ وَالدَّيَّانُ لَا يَفْنَىٰ، پھر فرمایا بندوں کے لیے حکم فرمایا کن کیف شئت، جو تمہیں مرضی ہے کرو، اچھے اعمال کرو گے تو بھی فائدے میں رہو گے، برے اعمال کرو گے تو بھی نقصان میں رہو گے۔ کما تدین تدان، جزاء سیئۃ بمثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، جو کرو گے وہ ملے گا، نیک کام کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کرو گے برا بدلہ ملے گا۔ رمضان کی آخری ایام نتائج ہیں ہمارے، یہ کیا ہیں، نتائج ہیں۔ اس کی تیسری مثال دیتا ہوں کہ طالب علم اس کو اسٹوڈنٹ کو آخری ایگزام کبھی مشکل دیا جاتا ہے، کبھی بہت آسان دیا جاتا ہے، یعنی جو کتاب ہوتی ہے بہت بس سوشل سائنس دے دی جاتی ہے، سوشل سائنس ہسٹری دے دی جاتی ہے، یا بہت ہی مشکل کتاب سائنس دے دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشتا ہے، کبھی آدمی کیا ہوتا ہے مشکل میں اچھے مرتبے پر کامیاب ہو جاتا ہے، اور آسان میں دم ہوا نکل جاتی ہے۔
ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھے ہیں، میں نے بھی پڑھا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس میں ہوا نکل جاتی ہے کہ شروع سے بہت لمبی محنت کی، ارے آسان ہی ہے کل کامیاب ہو جائیں گے. جب آسان میں بہت سی کھود کرید ہو جاتی ہے تو نکل جاتا ہے. یہ 3 دن جو ہے بڑے آسان ہمارے لیے نظر آتے ہیں، لیکن اس کا ہمارے لیے نتیجہ بڑا مشکل ہے. تو یہ 3 دن میں ہمیں نتائج کو مرتب کرنا ہے کہ اللہ کے ہمارے لیے کامیابی کے، انعام کے، مزدوری کے اور اللہ کی رضامندی کے فیصلے ہو جائیں. اللہ کی رضامندی کے فیصلے ہو جائیں. اگرچہ ہمارا سفر ہم کی تھکان کو پہنچ چکا ہے. لقد لقینا من صبرنا ھذا نصبا، پورا رمضان تھکے مارے رہے. دوسرا کہ ہم ایسے رمضان میں وقت گزار رہے ہیں کہ دیکھو مسائل کی شدت، تکالیف و آلام اوپر پڑے ہوئے ہیں، حالات کا بوجھ پڑا ہوا ہے، گرمی کی شدت ہے. ظلمات فوق بعضها ظلمات، ایک طرف نہیں چاروں طرف سے مصائب ہیں ہی ہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے صبر و استقامت دیا ہے. اس کا شکر ادا کریں، اس صبر و استقامت کا فائدہ اٹھائیں. صبر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے. صبر کا فائدہ یہ ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے. اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور اس کے انجام کو اچھا کرتا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ کہتا ہے جس نے صبر کیا اور اللہ اسے معاف کرتا ہے، اسے عزم امور یعنی اس کے مقصد تک پہنچاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، جس بندے نے صبر کیا اسے اس کا مقصد مل جاتا ہے. اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. جس بندے نے صبر کیا اسے اس کا مقصد مل جاتا ہے. تو بتاؤ ہمارا مقصد دنیا ہے ہی ہے، لیکن ہمارا مقصد ایمان والی موت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، ظلم سے نجات ہے. اگر اس مقصد کے تحت ہم صبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے صبر کا بدلہ ضرور دے گا. اپنے صبر کا بدلہ کیا کرے گا؟ ضرور دے گا. ان رمضان کے ایام میں عبادتیں خصوصی طور پر کریں، بلکہ بہت سی مشہور بلکہ غیر معروف عبادتیں پرچوں میں چھپتی ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہے اور اللہ کے یہاں مقبول بھی نہیں ہے. جیسے کہ کل پرچہ چلتا ہے کہ شب قدر میں قضائے عمری ہے. کون کہا کہ قضائے عمری ہے؟ 2 رکعت نفل سے زندگی بھر کے فرض معاف نہیں ہو جاتے. 2 رکعت نفل سے زندگی بھر کے فرض معاف نہیں ہو جاتے. معافی کا طریقہ ہے کہ ان فرائض کو ادا کرنا ہے، ان فرائض کو ادا کرنا ہے. اور قضا کرنے کا گناہ ہوتا ہے، اس سے توبہ کرنا ہے. اس سے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. توبہ کیا ہے؟ 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھتی ہے اور اللہ سے کہنا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے تیرا حکم کی، پامالی کی، راؤنڈ ڈالنا، مجھے معاف فرما، اس سے میری ایسے تو اپنی رضا سے محرومی نہ فرما. اللہ سے دعا کرنا، شرمندگی کا احساس کرنا، پھر آگے پورے فرائض کو باقی رکھنا. رمضان کے بعد مساجد کو اپنی حالت پر باقی لوٹ آتی ہے. مساجد مطلب یہ ہے کہ وہی نمازی جو روزانہ کے ہیں، وہی مصلی جو روزانہ کے ہیں، وہی امام، وہی مقتدی، وہی آواز، اتنا ہی. بھائی ہم لوگ تو ایمان والے ہیں، ہمارا طریقہ نہج ایسا ہو کہ ہم رمضان اور غیر رمضان میں برابر کے ہوں. رمضان اور غیر رمضان میں بھی ہماری مسجدیں آباد ہو، ہمارے مصلیوں سے مسجدیں آباد ہو. ہمارے لیے رمضان کا ماحول جیسا سازگار ہوتا ہے پورے سال کا پورا سال سازگار ہونا چاہیے. جیسے ہم پھر عید کی خوشی ہوتی ہے، عید کی خوشی میں اللہ کے دربار میں تحفہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم ظہر کو نہیں آئیں گے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. بھئی ہم نے تو یہ خیال کیا کہ آج ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اتنا بڑا انعام ملا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے اتنی محنت و مشقت کیے ہیں، تو کیا اجرت دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کی، اپنی عزت کی، اپنی غفاری کی، اپنی ستاری کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ان کو عزت سے نوازوں گا، باطل قوموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، کفار کے سامنے فضیحت نہیں کروں گا، برباد نہیں کروں گا، آباد رکھوں گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں. ہمارا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا، برباد ہی کرنا.
ہمارا خیال ہے کہ اللہ تو ہمیں ذلیل ہی کرنا، ہمارا خیال یہ کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتے رہے تو ہم اچھے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ایمان والے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید کا انعام تو اسے ہے جس نے تقوی اختیار کیا، عید کا انعام تو اس نے ہے جس سے بندے اللہ راضی ہو گیا، عید کا انعام تو اس سے ہے جس نے نماز عید ادا کر کے شکرانہ ادا کر کے اللہ کو خوش کیا، عید کا انعام اس کے لیے ہے جس نے باقی زندگی اسی تقوی کے معیار پر وقت گزارا۔ یہ اتنی بڑی بات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ تقوی زندگی کا معیار تقوی کو بنانا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح ہم نے روزہ کھولتے وقت یہ خیال کیا کہ یہ لقمہ حلال ہے تو میرا روزہ پاک ہوگا، اللہ قبول کرے گا، یہ لقمہ حرام ہے تو میں اس لقمے کو نہیں لوں گا، زندگی بھر مجھ تک پہنچنے والے لقمے کے بارے میں یہی احساس کرنا ہے۔ زندگی بھر ہر ایک لقمے کی طرف توجہ دینی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے تو میں کھاؤں گا، یہ میرے لیے حرام ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ خود کی طرف محاسبہ کرنے والا اللہ کی طرف بہت منظور نظر ہوتا ہے، اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ متقی وہ آدمی نہیں ہے جو 1000 رکعت نفل پڑھے حرام کھا لے، متقی وہ آدمی نہیں ہے جو کعبۃ اللہ کے 100 بار عمرے کرے اور حج کرے اور حرام کی کمائی کرے، متقی وہ آدمی نہیں ہے جو زکوٰۃ بھی دے دے اور سود بھی کھائے، متقی وہ آدمی نہیں ہے جو رمضان میں روزے بھی رکھے اور حرام مال سے افطار بھی کرے، متقی وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ میں لقمہ آئے اور یوں فکر کرے، اپنے دل سے پوچھے کہ یہ حلال ہے تو میں کھاؤں گا، یہ حرام ہے تو میں اسے نکال دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غلام تھا اور منتر پڑھ دیا تھا زمانے جاہلیت میں، جب واپس آ رہے تھے تو وہ اسلام لانے کے بعد وہ بستی والے ان کو کچھ ہدیہ دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر کو شدت سے بھوک لگی تھی، آپ نے کھا لیا۔ بہت دیر کے بعد غلام خود میسرہ نے پوچھا کہ اللہ حضرت ابو امیر المومنین ہر دفعہ آپ پوچھا کرتے تھے کہ لقمہ کیسا ہے، آج آپ نے نہیں پوچھا، تو کہا کہ شدت بھوک کی وجہ سے میں نے اس کو ہضم کر لیا، پیٹ میں پہنچا دیا۔ بتاؤ کیا میں ایک منتر زمانے جاہلیت میں پڑھا تھا جس کی بدولت مجھے ملا ہے، تو آپ نے مشتبہ مال کھانے کی وجہ سے حلال بھی نہیں حرام بھی نہیں، ایسا مال بھی آتا ہے، اس کھانے کی وجہ سے آپ نے پانی پیا اور خے کی الٹیاں کی خے کی پورا نکالا اور اس کے بعد حتیٰ کہ بچھان پوری کا عالم ہو گیا، یعنی نزا کی جیسی حرکتیں شروع ہو گئی، اتنی مشقت کر کے اس مال کو نکالا۔ اب بغیر کسی حساب کتاب کے ہر قسم کا مال کھا جاتے ہیں، اس میں بہانے بناتے ہیں، اس میں ہیلے بناتے ہیں، اس کے جواز کے خود مفتی بن جاتے ہیں، اس کے حلال کرنے کے خود عالم بن جاتے ہیں، بلکہ کوئی مولوی کہہ دیتا ہے تو اسے تانا مارتے ہیں، ان کو کیا کام، ان کا کام انہوں کر لگے تو بس کا کو جا حرام جہنم کو جا، ہمارا کیا جانے کا، ہمارا کام تو دعوت دینے کا ہے، نہیں مانا تو جہنم کو جا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کام تو ایک ہی ہے کہ دعوت دینا ہے، بولنا ہے، ادعو الی سبیل ربک، کہ بلاؤ، اللہ کہہ رہا ہے بولو، بولے مانو تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ہمیں کیا کریں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ نہیں، زبردستی کرنا ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی دین مت سمجھاؤ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی بندہ دین کا مکلف اس کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے، کوئی حرام کھا کے دیندار بن رہا ہے تو بننے دو، ہم سمجھا دیا، ہماری کوئی ہمارے سمجھانے تک کی تبلیغ ہے اور دل کو برا سمجھنے کی تک تبلیغ ہے، ہاتھ سے روکنے کی تبلیغ ہے، اس کے آگے ہمارے بس نہیں چلتی ہے۔ تو بہرحال رمضان کے آخری ایام اللہ کو یاد کرنے میں گزارو، بلکہ یہ کہ ایک ترتیب اور بنا لو کہ قرآن کریم کو 3 دن میں پڑھ لو، کہ جسے قرآن ناظرہ پڑھنے آتا ہے یہ 3 دن خاص طور سے رکھ لو کہ اس میں پوری امت کے حالات کے لیے قرآن پڑھوائے۔ ابھی سے عزم کرو کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کا حال بہت خراب ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، تو بہت سی چیزیں علماء تجویز کرتے ہیں، لیکن قرآن سے جس بہترین تجویز اور کوئی نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے بہترین تجویز کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنا دکڑا سنائیں گے تو اللہ سن لے گا، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنا ٹکڑا سنائیں گے۔ قرآن پڑھو، 3 دن مکمل قرآن پڑھ دو اور کہو کہ اللہ
یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، امت کے احوال کی درستگی کی ذمہ داری تیری ہے، میں نے تیرے کلام کو پڑھ کے تجھ سے مانگا ہے، تو درست کر۔ امت کے لیے پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندوں کے لیے پڑھنا، مردوں سے زیادہ آج زندے مستحق ہیں۔ مردوں کے سے زیادہ کیا ہے؟ زندے مستحق ہیں۔ وجہ بتاؤں، دلیل یہ ہے کہ مردوں کو خود بخود ثواب پہنچتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں مولوی ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میرے والدین کو کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹک ثواب جاتا ہے۔ میرے خاندان، دادا دادی جو بھی رشتہ دار ہیں، میرا اساتذہ، ان کے اساتذہ، ان کو بھی جاتا ہے، سب کو لائن لگی رہتی ہے۔ ثواب کی قطار کیا ہوتی ہے؟ آٹومیٹکلی کیا کرتی ہے؟ حدیث کے مطابق وہ بندہ نیک کام کر دیا، عالم بنا دیا، یا اس کا سامان میسر کر دیا، یا اسے کوئی اللہ کے راستے میں جانے کا پیسہ دے دیا، یہ سب ثواب چلتے رہتے ہیں۔ یہ ثواب کیا ہوتے رہتے ہیں؟ آٹومیٹک کیا ہوتے ہیں؟ روٹیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن زندوں کے اعمال روٹیٹ نہیں ہوتے۔ اب اس نے اس کو خیرات کیا، بس اسے اجر مل گیا، یہ روٹیٹ نہیں ہوتا۔ اب روٹیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ روٹیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے زندہ آدمی کو بھی ثواب پہنچائیں۔ اے اللہ، یہ لوگ نمازی نہیں ہے، میں قرآن پڑھ کے ان کو نمازی بننے کی دعا کرتا ہوں، اس قرآن کے طفیل میں نمازی بن جائے، اللہ ہدایت دے دیں۔ حالات درست نہیں ہے، اللہ باطل ناچ رہا ہے، اللہ اسے ہدایت دے یا نمٹا دے۔ قرآن کی بدولت تو سب کچھ کر سکتا ہے، قرآن کی بدولت تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صفین میں کجائے پر ہوتے، ہاتھ میں تلوار ہوتی، زبان میں قرآن چلتا، اور صبح سے شام تک قرآن ختم ہو جاتا۔ جنگ بھی چلتی، کیا ہوتا؟ قرآن بھی چلتا۔ جنگ بھی چلتی، قرآن بھی چلتا۔ اب ہمارا کیا چلتا ہے؟ ہمارا کیا چلتا ہے؟ کتنے بار بول گئے حضرت؟ موبائل چلتا۔ ہمارا کیا چلتا ہے؟ یعنی میم بہو کو ہٹا دے تو بیل ہو جاتی ہے، ہمیں عزت چل جاتی ہے ہماری۔ معاف کرو، نہیں بولنا کہ ہمارے اندر تقوی ختم ہو چکا ہے۔ رمضان تقوی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ رمضان کیا کرتا ہے؟ تقوی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، کانٹے دار کیکر کے درختوں میں کپڑا پھنس جائے تو کیسے نکالا جاتا ہے؟ کھینچ لیتی، کھینچے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے۔ تو اسے کیا کرنا؟ آہستہ آہستہ چھڑانا پڑتا ہے۔ اس کی دوسری مثال، تاگا گوچل ہو گیا تو کیا کرتی؟ دھیرے دھیرے نکالتی۔ اب ہماری پوری زندگی گوچل ہے، تقوی سے باہر ہے۔ اب تقوی میں لانا ہے تو ایک ایک گوچل کی گھانٹی کو نکالنا ہے، ایک ایک طریقے سے نکالتے جانا ہے، اور اپنے دھیان کو اللہ کی طرف رکھنا ہے، اپنے دھیان کو اللہ کی طرف رکھنا ہے، اور اپنے دل کی نسبت کو اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اگر تقوی والی زندگی اختیار کرتے جاؤ گے، اللہ خود رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے مناسب ہے، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ تجربہ بھی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تجربہ بھی ہوتا ہے۔ ایک دو دفعہ کھانا ہم نے کسی کے یہاں کھا لیا تھا، کئی سال کی بات ہے، لیکن ہضم نہیں ہوا۔ بہت دیر تک بات آ رہی تھی کہ یہ کوئی ناپاک مال کھا لیا ہے، یعنی حرام مال۔ خے ہو گیا، اتنی خے ہوئی، طبیعت خراب ہو گئی ایک دن کے لیے، لیکن اللہ سے بہت شکریہ ادا کرے کہ تو نے فلٹر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ فلٹر کر دیا۔ ورنہ فلٹر نہیں ہوتا تو ہمارا خون حرام ہو جاتا، ہمارا گوشت حرام ہو جاتا، ہمارا بولنا حرام ہو جاتا، ہماری سانس حرام ہو جاتی، اور 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تھی۔ کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ اللہ سے شکر ادا کیا کہ ایک ہی وقت میں کھلایا اور اسے نکال بھی دیا، ہمارے جسم کے لائق نہیں تھی۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ الہامی طور پر دل ہی میں تو بات ڈال دیتا ہے، یہ چیز ہضم ہونے کے لیے نکال دو، یہ ہضم ہونے کے لیے ہے، نکال دو۔ بہت سے لوگ گیس کے شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے بعد ہضم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جسم میں نہ پہنچائے تو شکریہ ادا کرو، اللہ جسم میں نہ پہنچائے تو شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ غیر غلط مال پہنچ گیا ہوگا، اس لیے اللہ جسم سے نکال دیا۔ یہ بہت حکمت کی بات ہے۔ غیر غلط مال ہضم ہو جائے گا، آنکھیں خراب، عزت جو ہے، ہر لقمہ خراب، اولاد کی نسلیں تو کیا ہو جاتی ہیں؟ خراب ہو جاتی ہیں۔ 7 نسلوں تک حرام مال اثر کرتا ہے۔ صاحب ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حلال لقمہ کتنی نسلوں تک اثر کرتا ہے؟ فرمایا 7 نسلوں تک۔ پھر پوچھا حرام لقمہ کتنی نسلوں تک اثر کرتا ہے؟ فرمایا 7 نسلوں تک۔
کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد جب انہیں پڑھانے کے لیے لے گئے تو ان کے استاد جو مکتب کے تھے بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم اپنے بچے کو کیا کھانا کھلاتے ہو؟ کہا کہ کھیتی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اسی میں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ کہا زندگی بھر اسی کا کھانا کھلانا، اگر یہ کھلاؤ گے تو اس بچے کی 7 نسلیں دیندار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو مفتی اعظم بنایا، پوری دنیا میں آپ کو چمکایا حلال لقمے کی بدولت۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں لقمہ کھانے کے پہلے ہی سوچنا پڑتا ہے، بلکہ مباح چیزوں سے بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ مباح کے معنی جس میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ایسی ہی چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی حلال بھی واضح ہو گیا، حرام بھی واضح ہو گیا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل میں کھٹکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، دل کہے تو کھا لو، دل نہیں کہے تو نہ کھاؤ۔ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ اب دل کیا بولے گا؟ کھٹکنے والی چیز کو کھاؤ بولتا، بہنوں بولتا۔ لیکن آج ہمارا کیا ہے؟ سب کچھ لے لپٹ مار گھسک۔ بہرحال ہم نے رمضان گزارا ہے تقوی کے معیار کو سیکھنے کے لیے۔ آج امت کے حالات انتہائی خطرے میں ہیں، اور حالات کیا بتائیں، ہمیں خود اپنے اوپر اپنا پچھتاوا ہے کہ ہم نے ان کو یہ خود نظام بنا کے دیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے امت کی۔ ہماری ماؤں کو بے آبرو کرنے پر تلے، ہماری مسجدوں سے جو ہے اذانیں اٹھائی جا رہی ہیں، ہمیں نمازوں کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمیں اوقات کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ ان کی غلطیاں نہیں ہیں، ہماری ہی غلطیاں ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ذلک بان اللہ لم یغیر ما بانفسہم، ذلک بان اللہ قوما لا یغیر ما بانفسہم۔ اللہ قرآن میں 2 جگہ فرماتا ہے، کوئی قوم کی کایا اللہ جب تک قوم نہیں چاہتی اس وقت تک نہیں پلٹتا۔ ہم چاہنا بھی ہے کہ اللہ ہماری تقدیر کے صفحات کو تحریر سے ایسے بدلے کہ ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں، اور ہمارے اللہ کے حدود اور قوانین کا نظام میں کوئی فرق نہ آئے، اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہ آئے۔ اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں۔ اللہ جو ہے کفار سے بھی کام لے لیتے ہیں ایمان دے کر۔ اللہ ایمان دے کر یہ شہیدکم یأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں تو تمہارے علاوہ سے کام لے لیں گے، یا ہماری طاقت میں کچھ کمی اور زیادتی نہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال عزیز بھائی اور دوستوں، یہ 3 دن میں ایک عمل ضرور کریں کہ قرآن مکمل پڑھیں۔ دوسرا عمل، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آیت کریمہ کا ورد 3 دن میں 1,00,000 مرتبہ ہر فرد پڑھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد بھی یاد کر لیں، ونجنی من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ دعا کرنا ہے، کیا ہے؟ اے اللہ میں سب سے بڑا گنہگار، تو ہی میرا معبود، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ ہو گیا؟ اس کے بعد کہنا ونجنی من الغم، یہ حالات کا جو شکنجہ ہے اس سے مجھے اور پوری امت کو نجات عطا فرما۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو اسی طرح اپنے نیک بندوں کو حالات میں ڈال کر ہیرو کی طرح باہر نکلتا ہے اور ان کو ہیرو بناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات لایا، غار میں چھپے، پھر مدینے میں پہنچے تو بندینے والوں نے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھی سے نکالا تو قبیلے میں پہنچے تو پورے مسلمان ہو گئے تھے، پھر ان کو نبی انہی کا بنا دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ونجنی من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ 2 عمل، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ استغفار کریں، استغفر اللہ، اتنا ہی پڑھیں۔ 3 عمل۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہمارے اندر نہیں ہیں اسے لانے کی کوشش کریں، جو سنتیں ہیں اسے باقی رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے احسانات کی ہمیں فراموشی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کثرت سے 1,00,000 مرتبہ 3 دن میں درود پڑھیں۔ آسان ہے، کوئی بات نہیں۔ روزے کی حالت میں 1,00,000 مرتبہ اگر 3 بھی درود پڑھ لیں گے، یہ 5 عمل ہمارے سے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے؟ کیا کیا بتاؤ؟
ایک قرآن کا پڑھنا، جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ کیا کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ونجنی من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اس کے بعد استغفر اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی 1,00,000 مرتبہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.